میرے نبی نے فرمایا صحابہ گناہوں سے بچنا، ہر حال میں لازماً گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ انسان گناہوں کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یاد رہے اولاد بھی رزق کا حصہ ہے، اولاد بھی رزق میں شامل، مال بھی رزق میں شامل، دولت بھی رزق میں شامل۔ جب انسان گناہوں پر گناہ کرتا ہے نا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے نا، پھر اولاد کی آنکھوں میں حیا نہیں رہتی، اولاد باپ کی عزت بالکل نہیں کرتی، اولاد کی وجہ سے دکھ ملتے ہیں، درد ملتے ہیں۔ جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کے گھر میں سے خوشحالی اٹھا لیتا ہے، اس کا گھر پریشانیوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ امیری کے جنازے نکل جاتے ہیں، غربت عروج پر آ جاتی ہے، پریشانیاں پورے کے پورے گھر کو گھیر لیتی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت غربت کا مارا ہوں، دکھوں کا مارا ہوں، دردوں کا مارا ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ دی گئی نعمت کو واپس نہ چھینے۔ ایک وقت تھا میں بہت بڑا امیر تھا، میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، جائیداد تھی، میرا نام تھا، شہرت تھی، ملازم تھے، نوکرانیاں تھیں، لونڈیاں تھیں، لیکن آج میں غربت کا شکار ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے دی گئی نعمت کو واپس چھین لیا۔ حضرت کوئی ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ دیے گئے رزق کو واپس نہ چھینے، انسان کو غربت کا شکار نہ بنائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بندہ خدا، 3 طرح کے لوگوں کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، 3 طرح کے بدقسمت لوگوں کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس شخص نے کہا حضرت جلدی بتائیں، آخر وہ کون سے 3 لوگ ہیں، آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جن کے کرنے سے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگوں کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، ان کی اولاد ان کو دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے۔ نمبر 1 شیطان کی انگلیوں پر ناچنے والے لوگ۔ پوچھا گیا حضرت دوسرے کون سے لوگ؟ فرمایا والدین کو دکھ دینے والے، والدین کو درد دینے والے، شیطان کی انگلیوں پر ناچنے والے لوگ۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان مردوں کو ورغلانے کے لیے، مردوں کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے، بربادی کی طرف لے جانے کے لیے خوبصورت عورتوں کا استعمال کرتا ہے۔ خوبصورت عورتوں کے ذریعے شیطان مردوں کو گرفت میں لیتا ہے، انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ جب تمہارے سامنے غیر عورت بن سنور کر آئے، خوب بناؤ سنگھار کر کے آئے، تو پکا یقین کر لینا یہ شیطان ہے، خوبصورت عورت کے روپ میں آیا ہے، اس نے خوبصورت عورت کا روپ دھارا ہوا ہے، اصل میں یہ شیطان ہے۔ فرمایا بد کردار عورتیں، بے حیا عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ ہر کسی کی بات نہیں کر رہا، آپ سوشل میڈیا کی دنیا پر دیکھیں، چاروں طرف آپ کو شیطان کی رسیاں ملیں گی، چاروں طرف آپ کو بدکار عورتیں ملیں گی، گنہگار عورتیں، سیاہکار عورتیں، بے حیائی پھیلانے والی عورتیں، مولویوں کے پاس جاتی ہیں، پیروں کے پاس جاتی، پیر جی کوئی تعویذ دو، گھر میں برکت نہیں ہے، پیر جی کوئی تعویذ دو، اولاد ہے نافرمان نکلی، اولاد کی طرف سے دکھ ملتے ہیں، درد ملتے ہیں، اولاد ہماری فکر نہیں کرتی، ساری زندگی انہوں نے گناہوں میں گزاری، غفلت میں گزاری۔ یہ تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے نا، اللہ کے رسول کے فرمان کو تم لوگوں نے بھلا دیا نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا گناہوں سے بچنا ہر حال میں، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان ملنے والے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تم نے گناہوں کا دامن نہ چھوڑا، آج غربت نے تمہارے گھروں میں ڈیرا ڈال دیا۔ آج روتی کیوں ہو؟ پیروں کے پاس جا کر دھاڑے مار مار کے فریادیں کیوں کرتی ہوں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا تھا جب تمہارے سامنے ایک عورت بن سنور کر آئے،
خوب بناؤ سنگھار کر کے آئے تو پکا یقین کر لینا یہ شیطان ہے، خوبصورت عورت کا روپ دھار کے آیا ہے۔ بجائے اس کے گناہ کرنے کے، بجائے اس کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہونے کے، واپس اپنے گھر میں چلے جایا کرو، اپنی بیویوں سے پیار کیا کرو، محبت کیا کرو، کیونکہ جو کچھ اس شیطانی عورت میں موجود ہے وہی کچھ تمہاری بیوی کے اندر بھی موجود ہے۔ تمہاری بیوی کے وجود میں اللہ نے تمہارے لیے بھلائی رکھی ہے، برکت رکھی ہے، لیکن اس شیطانی عورت کے وجود میں تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں، گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں، بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آؤ میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار تھا، پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے عبادت کیا کرتا تھا۔ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اس نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا۔ ایک عبادت خانے میں بیٹھ کے دن کو روزہ رکھتا، پوری رات نماز میں گزارتا تھا۔ چاروں طرف اس کے چرچے ہونے لگے، فلاں عبادت گزار ہے، ہر وقت عبادت میں مشغول ہے۔ خبر چلتی چلتی شیطان کے کانوں تک گئی۔ شیطان کو پتہ چلا یہاں ایک عبادت گزار ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت کے بجائے اللہ کی محبت رچی ہوئی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے۔ اب شیطان اسے ورغلانے کے لیے، شیطان اس عبادت گزار کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے خوبصورت عورت کا روپ دھار کے آیا، خوبصورت عورت کی شکل اختیار کر کے، اللہ اکبر، کپڑوں کو خوب عطر لگا کے، خوشبو لگا کے عبادت گزار کی عبادت خانے میں خوبصورت عورت نے قدم رکھا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا، خوبصورت عورت کے کپڑوں پر لگی خوشبو نے پورے عبادت خانے کو معطر کر دیا، عبادت خانے کو معطر کر دیا۔ عین اسی وقت عبادت گزار سجدے میں تھا، اس نے جیسی خوشبو سونگی، قیمتی خوشبو سونگی، ایک دم اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا۔ آخر ہے کون اتنی پیاری خوشبو لگانے والا، مہنگی ترین خوشبو لگا کر میری عبادت خانے میں آنے والا؟ دیکھوں تو صحیح۔ عبادت گزار نے جیسے ہی اپنا سر اٹھایا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین و جمیل عورت نظر آئی، اتنی حسین و جمیل کہ اس کے حسن و جمال نے اسے حیرت میں ڈال دیا، حیرانگی میں ڈال دیا۔ اتنی حسین و جمیل عورت۔ عبادت گزار نے کہا، اے حسن کی ملکہ شہزادی، یہاں پر تیری محبت بیٹھنے لگی ہے، تجھے دیکھ کر میرے دل میں تیری محبت بیٹھنے لگی، تیرا پیار بیٹھنے لگا، یہ بتا کہ تو مجھ سے شادی کرے گی؟ اس نے کہا، میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں، میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں۔ عبادت گزار نہیں جانتا تھا کہ اس کا ایک شوہر تو نہیں، اس کے تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں شوہر ہے، جہاں نظر دوڑاتے ہیں اس کے شوہر ہی شوہر نظر آتے ہیں۔ وہ تو شیطان تھا، خوبصورت عورت کا روپ دھار کے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، میں شادی شدہ ہوں، تم سے شادی تو نہیں کر سکتی، اور ہاں اگر لطف اٹھانے کا تیرے اندر شوق پیدا ہوا ہو تو تو میرے ساتھ لطف اٹھا سکتا ہے۔ عبادت گزار کو مصلی بھول گیا، عبادت بھول گئی، عبادت خانہ بھول گیا، شیطان کے شکنجے میں آ کر، شیطان کی گرفت میں آ کر۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان سے بچنا، ہر حال میں لازماً بچنے کی کوشش کرنا۔ شیطان نے کیا کیا؟ اسے اس طرح پھنسایا، اس عبادت گزار نے عبادت خانے کے اندر ہی گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، زنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہائے افسوس، صد افسوس، وہ دن عبادت گزار کا آخری دن تھا۔ ایک دم موت کا فرشتہ آیا، موت کا فرشتہ آیا، عبادت گزار کی روح نکال کے چلا گیا۔ میرے نبی نے فرمایا، جس حالت میں زندگی گزارو گے اسی حالت میں سے قبر سے اٹھائے جاؤ گے، اسی حال میں قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ اب یہ شخص قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، میرا اللہ فرمائے گا، فرشتوں اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ یہ عبادت گزار کہے گا، مالک میرے 300 سال کی عبادت کہاں گئی؟ میں نے تو زندگی میں ایک گناہ کیا تھا، ایک گناہ کیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے ساری کی ساری عبادت ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ میرا اللہ فرمائے گا، وہ بدقسمت انسان، وہ وقت یاد کر وہ وقت جب تو نے اپنی بوڑھی ماں کو غصے کی حالت میں شراب پی ہوئی تھی، تو نے غصے میں آ کر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا، جلتے تنور میں ڈال دیا، اور مرنے سے پہلے تنور میں جلنے سے پہلے تیری ماں تجھے بد دعا دے کے گئی تھی۔ او بدبخت، تیرا کوئی بھی عمل اللہ قبول نہ کرے،
تیری کوئی بھی نماز اللہ قبول نہ کرے، تیری کوئی بھی عبادت اللہ قبول نہ کرے، میں نے تیری اس بوڑھی ماں کی بد دعا قبول کی تھی، یہ لے تیرے 300 سال کی عبادت تیرے منہ پہ مارتا ہوں، فرشتوں اٹھاؤ اسے جہنم میں ڈال کے آؤ۔ خدا را شیطان کی انگلیوں پر مت ناچنا، والدین کو دکھ مت دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگوں کے لیے رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 شیطان کی انگلیوں پر ناچنے والے لوگ، نمبر 2 والدین کو دکھ دینے والے لوگ، نمبر 3 مال کے ہونے کے باوجود بھی بیوی بچوں پر خرچ نہ کرنے والے لوگ۔ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے مال تو دیا، مال میں سے برکت اٹھا لی، سکون اٹھا لیا، چین و قرار اٹھا لیا، ہر وقت پریشان ہی پریشان رہتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔